جرمن شہریت رکھنے والا ایک سنگھ جس کا تعلق ہندو اور سکھ خاندان سے تھا، آپ یہ کہہ لیں کہ وہ کسی کی تبلیغ کے بغیر ہی اپنے دل کی دنیا کو روشن کر لیتا ہے۔ رہتا وہ کفر کے ماحول میں ہے، لیکن جب اللہ کا فضل آ جائے، مصطفیٰ کی نظر ہو جائے، تو کفرستان میں بھی دل اندھیروں میں نہیں رہتے، دل روشن ہو جاتے ہیں۔ میں جس شخص کی داستاں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جرمنی کے شہر نیورنبرگ میں وہ رہنے والا، اور میری اس سے ملاقات بھی ہوئی، اور خود وہ اپنی داستاں سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اسلام سے بھی، بلکہ میں یوں کہوں گا، وہ کہتا ہے کہ ہم بڑے تعصب والے ہندو اور سکھ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اس حوالے سے ہمیں کوئی بھی مذہب اچھا نہ لگتا، اور خاص طور پر کہتا میرے مسلمان دوست جب مجھے یہ کہتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تمہارے کام مسلمانوں والے ہیں، تو کہتے مجھے بڑی چڑ ہوتی کہ ہمارا خاندان تو مسلمانوں کے حوالے سے بڑا تعصب کا شکار ہے، اور یہ کہتا ہے جی مسلمان ہو جاؤ۔ کہتا ہے لیکن ایک بات تھی، میں لوگوں کی مدد ہمیشہ کیا کرتا، جس کو ضرورت ہونی اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا، کوئی بھی مشکل میں ہوتا میرے پاس آتا، میں اس کی مشکل کو دور کر دیتا۔ تو کہنے لگا کہ مجھے نا اکثر دوست کہتے کہ مسلمان ہو جاؤ، تو میں کہتا نہیں، میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کہتے پتہ نہیں کیا ہوا، ایک موقع پر میرے دل نے یہ کہا کہ یار یہ اتنے لوگ تمہیں کہتے ہیں اسلام کو قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو چلو تم کچھ جان تو لو، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کرم اور رحمتوں سے نواز دے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے اپنی زبان میں قرآن کا ترجمہ لیا، اور قرآن کا ترجمہ لینے کے بعد میں اس کو پڑھنے لگ گیا۔ کہتے جس وقت میں اس کو پڑھنے لگ گیا، اب عربی اس کو پڑھنی نہیں آتی تھی، وہ تو اپنی ہی زبان میں جرمنی کے اس شہر میں بیٹھ کر کے اپنے ہی گھر میں قرآن کو پڑھنے لگ گیا۔ لیکن جب میں قرآن کھولا اور میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، تو قرآن مجھے اتنا میٹھا لگنے لگ گیا کہ میں اس کے صفحے پڑھتا گیا۔ تو کہتا ہے میری زوجہ جو تھی وہ مجھے کہنے لگی یہ کون سی کتاب تم لے آئے ہو، صبح سے شام تک تم اسی کتاب کو کھولے رکھتے ہو۔ وہ کہنے لگا 3 ہفتے کے اندر میں نے الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، صرف 3 ہفتے میں۔ کوئی شخص قرآن کو پڑھے بھی، اور قرآن کو اس ڈھنگ سے پڑھے، قرآن کو اس انداز سے پڑھے کہ قرآن کے معانی بھی سمجھے، قرآن کے مفاہیم بھی سمجھے، قرآن کے معانی پر غور بھی کرے، تو ایک طرف کتاب اسے اٹھاتی بھی ہے، اور دوسری طرف اسے خدا سے قریب بھی کر دیتی ہے، اور تیسری جانب اسے مصطفیٰ سے نزدیک بھی کر دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا، تو قرآن پڑھنے کے بعد ایک رات میں سویا، اور اس نے مجھے اپنا وہ گھر بھی دکھایا کہ 1st فلور پر اس نے کہا میں نے بریکر آف کر دیا تاکہ پورے فلور کی لائٹ بند ہو جائے۔ رات سونے کے لیے سنت بھی یہ ہے کہ سوتے وقت چراغ کو گل کر دیا جائے۔ رات کے 12 بجے کے قریب وہ کہنے لگا میں اٹھا اور اٹھ کے واش روم میں گیا۔ وہ مسلمان نہیں تھا،
جس کی میں داستان سنا رہا ہوں، وہ جرمن نیشنل ہندو اور سکھ خاندان سے تعلق رکھنے والا، جس نے 3 ہفتے میں قرآن پڑھا اپنی زبان میں، عربی میں بھی نہیں۔ وہ کہنے لگا میں واش روم سے رات واپس آیا، اپنے بیڈ پر بیٹھا، کہتا ابھی میں سویا نہیں تھا، سویا ابھی لیٹا بھی نہیں تھا، ابھی بیڈ میں بیٹھا ہوا تھا دوبارہ لیٹنے کے لیے، لیکن ایک دم سے میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کے اندر اتنی تیز روشنی ہو گئی، تو میں نے فوراً سوچا میں نے تو پورے فلور کی لائٹ آف کر رکھی ہے، روشنی کہاں سے آ گئی؟ کہتے میں نے اس روشنی کی طرف ذرا چہرہ اٹھایا، دیکھا تو میں نے اپنے سامنے ایک بزرگ کو پایا۔ پھر وہ ان کا حلیہ بیان کرنے لگ گیا، کپڑے سفید تھے، امامہ باندھا ہوا، داڑھی سیاہ رنگ کی، اور پھر وہ بتاتا چلا گیا۔ جب وہ بتا رہا تھا وہ خود ہی کہنے لگا کہ جب میں اس بزرگ کی طرف دیکھنے لگ گیا، سوتے میں نہیں، خواب میں نہیں، جاگتے میں کہتے فوراً میرے دل میں احساس اجاگر کرنے لگ گیا، او منموہن سنگھ، یہ تو وہی ہے جن کے سینے پر قرآن نازل ہوا ہے، جن کا قرآن تو نے پڑھ لیا ہے، جن کا قرآن تو نے پڑھا ہے، یہ تو وہ مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران گرامی، رب چاہے تو کسی کی تبلیغ کے بغیر بھی جس وقت مدینے والے کی نظر ہو جائے تو جرمنی میں رہنے والے کو بھی نواز دیتے ہیں۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔